بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام غزوات النبی کے عنوان پہ ہمارا سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے۔ اس میں اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے، اور وہ گفتگو جاری تھی جس میں تذکرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہیں قید کر دیا گیا تھا۔ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے اور قیدی بن کر آئے تھے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغیر فدیہ لیے صحابہ اکرام کے مشورے سے چھوڑ دیا۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ نہ روکا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لیں۔ بعد میں چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو العاص ایک تجارتی سفر پہ شام جا رہے ہیں، تو صحابہ اکرام نے ارادہ کیا کہ انہیں راستے میں جا کر گرفتار کر لیا جائے اور ان کا مال بطور مال غنیمت حاصل کر لیا جائے۔ اس بات کا علم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا اور انہیں انتہائی دکھ پہنچا اس بات کا۔ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام میں اگر کوئی آدمی کوئی ایک مسلمان اگر کسی دوسرے کو اپنی امان میں لے لے تو اس کا کیا حکم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل اسلام امان دیتا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میرے خامن تجارتی سفر پہ شام جا رہے ہیں اور کچھ صحابہ اکرام کا ارادہ ہے کہ ان کو راستے میں روک لیں یا انہیں قتل کر دیں یا انہیں گرفتار کر کے لائیں اور ان کا جو مال ہے تجارتی اسے لوٹ لیں، تو میں اپنی امان دیتی ہوں انہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روک دی۔ وہ تجارتی سفر سے شام سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ گیا اور انہوں نے جا کر حضرت ابو العاص کو روک لیا اور روک کر انہیں کہا کہ ابو العاص، جو دین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ دین سچا ہے، بہتر ہے کہ تم جو مال لے کر جا رہے ہو اس کے لٹنے سے بچو اور وہ دین قبول کر۔ ابو العاص جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی کمینگی کی بات ہے کہ میں اپنے اس مال کے بدلے میں اسلام قبول کر لوں۔ میں نے اگر اسلام قبول کرنا ہوا اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ قبول کروں گا، مال بچانے کی لالچ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ وہ مکہ گئے اور اپنا سارا مال جن جن لوگوں کا تھا ان تمام لوگوں کا مال ان کے حوالے کیا اور وہاں ان لوگوں کو جا کے سارے معاملات پہ پہلے مخاطب کر کے تمام لوگوں کو بتایا کہ میں نے تمہارا مال سب کے حوالے کر دیا، میرے ذمہ کسی کا کوئی مال نہیں ہے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام قبول کیا اور مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق آ کر اسی نکاح پر دوبارہ رہنا شروع ہو گئے، اور ایک روایت آتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ان میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، مجھ سے تم فدیے کا مال طلب کرتے ہو، میرے پاس جتنا بھی مال تھا میں ساتھ لایا تھا، سونا وغیرہ تھا، وہ تو تمہارے مال غنیمت میں شامل ہے، تم لے آئے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مخاطب کر کے کہا کہ اے عباس، بتائیے آپ نے آتے ہوئے جو مال میری چچی ام فضل کے پاس رکھا ہے کیا وہ تمہارا مال نہیں ہے؟ اور اس بات کا علم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی ام فضل کے علاوہ کسی کو بھی نہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ چونک گئے۔ ان کے ساتھ حضرت عقیل تھے، ان کے ساتھ حضرت نوفل تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد یہ تینوں اسلام قبول کر لیتے کہ واقعتاً اسلام سچا مذہب ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی۔
اسی طرح ان قیدیوں میں سہیل ابن عامر بھی تھا۔ سہیل ابن عامر قریش کے بڑے خطباء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کی زبان کی طاقت بہت، یعنی وہ پاورفل تھا اپنے خطابت میں، زبان میں بڑی قوت تھی اور قادر اللسان آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سہیل ابن عامر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خطابت کے اوپر ملکہ دیا ہے اور اپنے اس ملکے کو اسلام کے خلاف استعمال کرتا ہے، آپ کی حجب گوئی کرتا ہے، آپ کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ آپ ایسا کیجئے، اس کے سامنے والے جو دانت ہیں یہ دانت توڑوا دیجئے، تاکہ یہ قادر الکلام نہ رہے، یہ جب بات کرے تو اس کی زبان باقی دانتوں کے درمیان پھنسے اور یہ بات کرنے کے اوپر صحیح طرح سے قادر نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دیجئے، اسی حالت ہے۔ اور یہ سہیل ابن عامر وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پہ مذاکرات کرنے کے لیے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اب سہیل آ گیا ہے، اللہ تعالی ہمارے معاملے کو آسان کرے گا، سہل کرے گا۔ سہیل سہل سے ہے کہ سہیل آ گیا، اللہ تعالی ہمارے معاملے کو سہل کرے گا، آسان کرے گا۔ تو ان قیدیوں میں سہیل ابن عامر بھی تھے جن کو چھوڑ دیا گیا، اور صلح حدیبیہ کے بعد سہیل ابن عامر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ انہی قیدیوں میں ابو سفیان کا ایک بیٹا عامر ابن سفیان بھی تھا جو قیدی ہو کر آیا، اور اس کو حضرت سعد ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے میں رہائی ملی۔ سعد ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ چلے گئے اور مکہ میں ابو سفیان نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اب یہ قیدیوں کا تبادلہ ہوا، تو غزوہ بدر میں جو قیدی ہیں ان قیدیوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے، ان معاملات میں آئندہ آنے کے لیے بہت سارے اسباق چھوڑے۔ یعنی قیدیوں کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے؟ قیدیوں کو آپ قتل بھی کر سکتے ہیں، جیسا غزوہ بنو قریظہ میں کیا گیا، اور غزوہ بدر میں بھی 2 افراد کو قتل کیا گیا، جن میں ایک عقبہ ابن ابی معیط اور دوسرا نضر ابن الحارث۔ قیدیوں کو آپ مال لے کر بطور فدیہ آزاد کر سکتے ہیں، جس طرح کے بدر کے اکثر قیدیوں کے ساتھ کیا گیا۔ آپ قیدیوں پہ احسان کرتے ہیں اور بغیر کچھ لیے بھی انہیں آزاد کر سکتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ قیدیوں کو کسی خدمت پہ لگا دیں اور ان کی خدمت کو ان کا فدیہ بنا دیں، آپ اس طرح بھی ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، اور قیدیوں کو مستقل طور پہ غلام بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ غلام اور لونڈی کا جو کنسپٹ ہے، اب اسے ایک عالمی معاہدے کے تحت ختم کر دیا گیا۔ بہرحال غزوہ بدر کے جو قیدیوں کے ساتھ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاملے کا انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا اثر مرتب ہوا۔ اولاً یہ قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور دوسرا اگر مسلمان نہیں بھی ہوئے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ان لوگوں میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جو دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں باہر نکلے۔ تیسرا، اسلام کے حوالے سے ایک بہت اچھا پیغام، ایک اچھا میسج پوری دنیا میں گیا، اور جنگی قیدیوں کے حوالے سے ایک نیا قانون متعارف ہوا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو جو نہیں مانا گیا، یا ان کی رائے کے اوپر جو نہیں عمل کیا گیا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات کو نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آئیں اور وہ قیدیوں کو فدیہ لے کے یوں چھوڑ دے، حتی یثخن فی الارض۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو باقی رکھا گیا کہ جو آپ نے کیا غلط وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی قرآنی روح کے مطابق ہے. حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتی تضع الحرب اوزارها ذلك، کہ آپ ان پہ احسان بھی کر سکتے ہیں، آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں. بہرحال اگر مجموعی طور پہ ہم غزوہ بدر کو دیکھیں تو غزوہ بدر کے اثرات جو مرتب ہوئے اسلامی تاریخ پہ، غزوہ بدر وہ پہلا معرکہ ہے جس کو آپ معرکہ فرقان کہہ سکتے ہیں، جس نے حق اور باطل میں ایک واضح تفریق پیدا کر دی. اسلام کی قوت کا نقطۂ آغاز آپ اسے کہہ سکتے ہیں، مسلمانوں کو اپنی بہادری کے جواہر دکھانے کا نقطۂ آغاز اسے کہہ سکتے ہیں. اور اپنے وہ دشمن جنہوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، اپنے علاقے سے ہجرت پہ مجبور کر دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، انتہائی اذیت ناک زندگی گزارنے پہ مجبور کیا تھا، ان کے اوپر احسان. یہ ایک عجیب نظارہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو دکھائے. اس سے پہلے انسانیت اس طرح کے نظارے دیکھنے سے قاصر تھی. پھر غزوہ بدر کی وجہ سے مدینہ میں اسلام کو پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملا. مدینہ میں وہ منافقین جو کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ہر وقت سازشیں کیا کرتے تھے، غزوہ بدر کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ وہ بھی اب اپنی منافقت کو چھپانا شروع ہو گئے اور وہ ایمان قبول کرنے لگے. آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں تھے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لیکن ان کے اوپر اسلام کا ایک رعب قائم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا شروع ہو. پوری دنیا میں مسلمانوں کی جرت اور بہادری کا چرچا شروع ہو گیا اور پوری دنیا کی باطل قوتیں جو مسلمانوں کے خلاف اقدامی پوزیشن میں تھی وہ اپنا دفاع سوچنے پر مجبور ہو. تو غزوہ بدر تھا جو اسلامی معرکوں کا نقطۂ آغاز بھی ہے اور پہلا وہ معرکہ ہے جس معرکے میں باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کی کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی. بہت مختصر جماعت نے ایک بڑی جماعت کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے لشکروں اور بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آ سکتی ہے. غزوہ بدر نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو مسلمان اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں اترتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد کے بل بوتے پہ میدان میں اترتا ہے. اور مسلمانوں کا میدان میں جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت پہ یقین اور اعتماد ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑی جانے والی جتنی بھی جنگیں ہیں، جتنے بھی غزوات ہیں، اس میں دیکھیں ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوئی ہے. غیر معمولی حد تک مسلمانوں کی تعداد کم رہی اور انہوں نے کفار کے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی، بلکہ انتہائی ہزیمت والی شکست دی کہ کفار کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا. تو کفار کی مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا بھی یہ نقطۂ آغاز ہے غزوہ بدر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تاریخ کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اصحاب بدر والے وہ اپنی زندگی کے اندر ان والے اخلاق اور ان والا کردار اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.